قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. مل کے بلند نعرہ الصلوات. صلی علی سید الشہداء کی شریکہ کا جشن ہے جو کہ خانہ زاد امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. علی خانہ زاد رب اکبر ہے اور بی بی زینب خانہ زاد مولا حیدر ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی کا نام گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا. حضور مکرم نے رکھا خود. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا ہے لہذا نام بی بی کا گویا وحی الہی ہے. جب آپ بی بی کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وحی الہی کی تکرار کر رہے ہیں. عظمت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کے نام گرامی کی عظمتوں پر مل کے صلوات بھیجیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں چونکہ بی بی کا جشن ہے تو 5 کلیدی فقرے بی بی کی زندگی سے عرض کروں گا. ہر انسان کی زندگی میں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام ان کا تو ایک ایک عمل ایک ایک حرف وہ مرکز ہے. لیکن ہماری ہدایت کے لیے کبھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ جملوں کو اخذ کرتے ہیں کسی کی زندگی سے, کہتے ہیں کہ اس پر پوری زندگی محیط ہو سکتی ہے میری اور بچوں کی نسلوں کی ہدایت کے لیے درس کے لیے. تو میں 5 فقرے عرض کروں گا بی بی کی زندگی سے اور 9 صفات بی بی کی پیش کروں گا اس لیے کہ بی بی زینت پنجتن ہے اور ثانی زہرا ہے. تو 5 اور 9 کا عدد میں نے یہاں سے حاصل کیا ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان. یہ بی بی فرمائے دیکھیں ہے جشن تو مجھے جشن ہی کی کیفیت میں پڑھنا ہے. مصائب کی طرف میں کچھ کروں گا کہ اس لیے نہ جاؤں کہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے کہ ہماری خوشی میں یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا. تو جشن ہے تو میں جشن کی کیفیت میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال ہے یہ فقرہ اس وقت کہ جب کربلا معلیٰ میں بی بی تشریف لائی ہیں مقتل میں اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار میری جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. ابراہیم اور اسماعیل جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو کہتے جاتے تھے کہ پروردگار تو اس تعمیر کعبہ کو ہم سے قبول فرما لے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا گویا فرما رہی ہیں کہ تعمیر کعبہ کی دعا مانگی ہے میرے جد نے اور روح کعبہ حسین ابن علی ان کی شہادت پر گویا پورے دین کی حفاظت کے لیے حفاظت کعبہ کے لیے دعا مانگی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے. اللہم تقبل منا ھذا القربان. جو ہم نے قربانی دی سے قبول فرما لے. عمل کا صحیح ہو جانا اہم نہیں, عمل کا قبول ہونا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس بی بی کے 5 بھائی 2 بیٹے 7 بھتیجے 4 چچا زاد بھائی ایک مختصر سے وقت میں شہید ہو چکے ہیں. یعنی 18 بنی ہاشم ایک ساتھ شہید ہو چکے ہیں اور وہ آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں کہہ رہی پروردگار تو قبول فرما لے. کبھی عمل صحیح ہو جاتا ہے قبول نہیں ہوتا. شیطان 6000 سال تک عبادت کرتا رہا امیر المومنین کی نص کے مطابق, قبول نہیں ہو سکی کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے جو ایک بنیادی ترین شرط ہے وہ ہے حجت خدا کے سامنے تسلیم ہونا. وہ نہیں ہے. عمل کا صحیح ہونا اور ہے قبول ہونا اور ہے. اس لیے یہ جو ہے نا اللہم تقبل منا ھذا القربان جس کی زندگی میں یہ آ جائے اس کی زندگی میں خدا ہوتا ہے محور. مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, خدا محور ہے. دیکھیں اور یہ بات خالی علم آ جانے سے نہیں آتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم دین سے بیان کر رہے تھے کہ ایک جوان نے میرے پاس آ کر کہا
کہ میں بہت بار بار گناہ ہو جاتے ہیں مجھ سے، میں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کنٹرول کر پا رہا، تو کچھ نصیحت کیجیے مجھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تم علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے پڑھے لکھے ہو یا نہیں ہو؟ کہ میرے پاس بہت پڑھا لکھا ہوں، 10-15 دلیلیں توحید پہ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو نصیحت کریں۔ تو کبھی ہوتا ہے کوئی کلیدی فقرہ، تو کہتے ہیں مجھے سورہ الگ کی آیت نمبر 15 ذہن میں آئی، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس آیت کا شان نزول پتہ ہے کیا ہے؟ حضور مکرم تھے سجدے میں، ابو جہل نے آ کے گستاخی کرنا چاہیے، مسجد الحرام کی بات ہے یہ، ابو جہل نے آ کے گستاخی کرنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو سجدے میں ہیں، یعنی مجھے نہیں دیکھ رہے، تو مجھے نہیں دیکھ رہے تو میں جو کر لوں وہ اس وقت انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اسی وقت آیت نازل ہوئی اور حضور مکرم نے سجدے میں آیت پڑھی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایک مل کے سلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ چودہویں آیت ہے یہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس بات پر یقین رکھے کہ اے اللہ تو قبول کر لے، اس کی زندگی میں محور خدا۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں، کبھی کبھار عمل ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن تکبر کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، حسد کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ طلحہ و زبیر کے اعمال کو کم ہے کیا؟ آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں، طلحہ کی بیٹی سے تو امام حسین کا ازدواج ہوا ہے، شاید کم جانتے ہو لوگ، یعنی امام حسین داماد ہیں کس کے؟ طلحہ کے۔ اب جیسے ابو سفیان کی بیٹی سے رسول اللہ کا ازدواج ہوا تھا، یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ کہیں کوئی یہ نہ ہو جائے کہ جناب یہ کیا توہین ہو گئی۔ آتا یہ کہ اس بیٹی کا نام ہے ام اسحاق، طلحہ کی بیٹی کا نام ہے ام اسحاق، اس کا ازدواج ہوا امام حسین علیہ السلام سے، لیکن اعمال ضائع۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کے مقابل پر۔ تو کتنے عمل ہو جب خدا محور نہیں ہے نا، یعنی خلیفۃ اللہ محور نہیں ہے تو اعمال ضائع۔ خدا کا محور ہونا یعنی مطلب خلیفۃ اللہ کا محور ہونا۔ پہلا فقرہ کیا ہو گیا؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ اسے اپنی زندگی میں، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اسے اپنی زندگی میں ستون بنا لیجیے گا۔ دوسرا فقرہ ہے ما رأیت الا جمیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے زیبائی کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں کربلا میں۔ اس فکرے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثلاً کیا ششماہے کا گلا چھدا ہوا ہونا یہ کوئی زیبائی ہے؟ یا حجت خدا کی لاش کا پامال ہو جانا یہ زیبائی ہے؟ یا مثلاً علمدار کے بازو قلم ہو جانا کیا یہ زیبائی ہے؟ زیبائی ہے کربلا میں اخلاص، زیبائی ہے ایثار، زیبائی ہے کہ ایک 14 برس کا شہید آئے میدان جنگ میں اور مقتل میں کہے کہ امیری حسین ونعم الامیر، حسین میرا امیر ہے اور حسین سے بڑھ کر کون امیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے کربلا کی زیبائی، ما رأیت الا جمیلا۔ یہ ہے کربلا کی زیبائی کہ با وفا کے بازو قلم ہو اور وہ کہیں واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی۔ خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دائیں ہاتھ قلم کر دیا لیکن میں اپنے امام کی نصرت کرتا رہوں گا جو حسین عباس کا دین ہے، عن امام صادق یقینی۔ یہ ہے کربلا کی زیبائی، یہ ہے کربلا کی زیبائی کہ سعید ابن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہوں تاکہ تیر حسین تک نہ پہنچیں اور پھر سوال کریں وفیت یا ابن رسول اللہ، مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ یہ ہے کربلا کی زیبائی، یہ ہے ایثار، یہ ہے خلوص، یہ خدا محور، یہ ہے کربلا کی زیبائی۔ ما رأیت الا جمیلا، پہلا جملہ ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، دوسرا فقرہ ما رأیت الا جمیلا۔ یہ انسان کو کیا عطا کرتا ہے؟ یہ انسان کو عطا کرتا ہے کہ سختیاں کتنی بھی ہو جائیں زندگی میں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں اللہ کی جانب سے سوائے خوبی کے اور زیبائی کے۔ یہ انسان کو اگر اس کے وجود میں اتر جائے جملہ
تو اسے سختیوں میں ہمت عطا کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی جوان یہ پوچھے کہ میرا ہی بیٹا ڈسیبل کیوں ہوا، مثلا کوئی یہ پوچھے کہ میرے کاروبار کے ساتھ یہ کیوں ہوا، مثلا کوئی یہ پوچھے کہ میری والدہ کے ساتھ، میرے والد کے ساتھ کیوں۔ زندگی ہے نا وہ کیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، کیوں 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 کیوں۔ اگر اللہ پر یقین ہے تمہارا ہی تو اللہ جمیلہ، کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ زیبائیوں کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اگر اللہ کوئی امتحان لے رہا ہے تو یا گناہ کو معاف کر رہا ہے یا درجات کو بڑھا رہا ہے۔ تمہارا ہی تو اللہ جمیلہ، ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں سوا اس نے خوبی کہ مل کے صلوات بھیجیں نام بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ تیسرا فقرہ، یزید ملعون کے دربار میں ہوں، 20 دن کا سفر کر کے آئی بی بی، شدت، خستگی، پیاس، بھوک، مصائب۔ بی بی وہ ہیں کہ جن کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار عرب کے ثروت مند ترین آدمی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان ساری بظاہر دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے، یعنی وہ خاتون نہیں ہے کہ جس کی زندگی ویسے فقر میں گزر رہی ہے۔ بی بی وہ ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عبداللہ بن جعفر طیار کی ایک تعریف پڑھی ایک مرتبہ کہ ان کو تو رسول اللہ نے دعا دی تھی کہ آپ کے کاروبار میں کبھی نقصان نہ ہو، اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ ہم عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ شراکت رکھیں اور پارٹنرشپ کریں، اس لیے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے دعا دی ہوئی ان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ اتنا عطا کرتے تھے اتنا عطا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو عبداللہ بن جعفر طیار عرب کے ثروت مند ترین افراد میں سے ایک ہیں، اگر یہ نہ کہوں کہ ثروت مند ترین ہے خود۔ بیوی ایسے گھر سے تشریف لا رہی ہیں اور پھر پہنچی دربار یزید میں، اس وقت یہ فرمایا کہ کت کیدک وسع سعیک، یہ اللہ پہ یقین دیکھیے گا، کت کیدک وسع سعیک، جو چال چلنا ہے چل لے، جیسے کوشش کرنا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہم اہل بیت کے ذکر کو مٹا ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خدا آپ کو لے کر جائے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں، مل کے اور صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام، اللہم صل علی۔ ضمناً بس ایسی بات یاد کر دوں کہ بی بی کا جو حرم مطہر ہے شام میں سبھی جانتے ہیں، لیکن ایک احتمال مصر کا بھی، اور یہ خاص وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، آیت اللہ مرشی نجفی نے اس بات کو احتمال دیا ہے مصر کا، تو یعنی کسی معمولی شخصیت نے نہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مصر میں بیوی دفن ہے تو شام میں کوئی بھی دفن نہیں ہے، اور شام میں بیوی ہے تو پھر مصر میں کوئی بھی نہیں ہے، دونوں ہیں مولا علی کی بیٹیاں، لیکن مولا علیہ السلام کی دختر ہونے کے سبب ایک اشتباہ یہ ہوا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس طرف دفن ہے یا وہاں۔ یہ میں خاص طور پر اس سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایام ہیں، یعنی بیوی کے جشن کے ایام 5 جمادی الاولیٰ سے آگے، اس میں ایک آگاہ رہی شہری تھے کہ جو مصر گئے، کہتے ہیں کہ میں وہاں حرم میں گیا جو منسوب ہے مصر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، قاہرہ کے قریب زینبیہ کا علاقہ ہے، جیسے دمشق کے قریب زینبیہ کا علاقہ ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا کہ 5 دن تک جشن مناتے ہیں مصری، بیوی کی آمد پر اہل سنت ہے وہ 5 دن تک جشن مناتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد پر۔ تو غور فرمائیے گا، خود مصری خاتون ہے ایک عائشہ بنت شاطے، اہل سنت سے، انہوں نے کتاب لکھی ہے زینب قہرمان کربلا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں جو جہاں کہیں جیسے اس کو سعادت نصیب ہو جائے۔ ابھی آپ یہاں بھی بیٹھے ہوئے نا، یہ بھی اہل بیت السلام کی خدمت ہے۔ صادق علیہ محمد کے ایک غلام تھے، یعنی ان کے یہاں خادم تھے، تو وہ خدمت کیا کرتے تھے مولا کی، تو خراسان سے ایک شخص آیا۔ اب خراسان کا وہ کافی امیر شخص تھا، اور خراسان میں کافی اچھی آب و ہوا ہے، مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی شدید گرمی ہے، تو وہاں سے وہ آیا۔ وہ خراسان کا شخص کچھ دنوں تک آتا رہا امام کی خدمت میں، تو اس نے دیکھا کہ خادم ہے خاص امام کا، جو امام کی سواری تیار کرتا ہے، امام کے لیے اہتمام کرتا ہے، تو اس نے ایک دن آ کے امام سے، اس خادم سے یہ کہا کہ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ میں اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں اور خراسان کی آب و ہوا، بہترین گھر، مجھے تم یہ خدمت دے دو۔ اچھا، وہ بھی
کافی عرصے تک خدمت کر چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے کچھ اچھی آب و ہوا میں چلے جائیں. تو آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر یہ کہا کہ سوال کیسے کیا اس نے کہا کہ اگر اے مولا کوئی خیر مجھ تک پہنچنا چاہے تو آپ روکیں گے تو نہیں اس کو؟ اگر کوئی خیر مجھ تک پہنچنا چاہے تو آپ روکیں گے تو نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو خیر پہنچانے والے، عادتکم الاحسان وسطیتکم اللہ، آپ کی عادت میں احسان کرنا. اللہم صل علی، آپ کی عادت میں احسان کرنا. امام نے کہا نہیں، ہم کیوں خیر کو روکیں گے؟ تو بس اس نے کہا کہ مولا ایک شخص آیا ہے، آپ کے خادموں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ خراسان سے آپ کی خدمت کے لیے، تو میں اس کی جگہ چلا جاتا ہوں، آپ کی خدمت کرے گا. امام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن امام کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، امام اسے ہدایت کریں گے. اب وہ جب جانے لگا تو امام نے کیسے ولایت کی ہدایت کی اسے؟ امام نے کہا تم نے ہماری اتنی خدمت کی ہے تو یہ بات سنتے جاؤ. وہ یہ کہ قیامت میں جو سب سے عظیم مقام ہوگا وہ رسول اور آل رسول کا ہوگا، اور ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے مقام پر وہ رہے گا جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھا. بس یہ نصیحت ہے، اس سے ہمیں یقین ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کا کرم آج تک جاری و ساری ہے. تو یہاں پر فقط فزیکلی ان کے ساتھ ہونا مراد نہیں ہے، آپ یہاں پر رہتے ہوئے ان کے حرم سے بجائے ہزاروں کلومیٹر دور بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اگر آپ ہیں عمل میں ان کے ساتھ، اگر آپ ہیں کردار اور عمل میں اور عقیدے میں ان کے ساتھ، تو آپ وہاں ساتھ میں ہو سکتے ہیں. غور فرمائیں، امام نے کہا جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوگا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. عجب ہے. کچھ باہر نکلا تو خراسانی چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ منع کرنے کے لیے آیا مجھے. پہلے گیا تھا تو بڑا اس کیفیت میں گیا تھا، لیکن جب واپس آ رہا ہے تو یہ کسی اور کیفیت میں واپس آ رہا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے. زہیر خین گئے تھے امام حسین کے خیمے میں، گئے تھے عثمانی تھے، آئے تو حسینی تھے. تاریخ میں لکھا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اہل بیت علیہ السلام کے کسی بھی ذکر میں آپ تشریف فرما ہو، یہ خود اس بات کے لیے انشاءاللہ سبب بن جائے کہ جنت میں ان کی ہمراہی نصیب ہو. جب دنیا میں آپ ان کے ساتھ ہیں، امام نے کہا جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہو. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو خادمین تھے وہ سارے کوئی فقیر نہیں تھے. مومن طاق کے لیے ہے کہ ان کا اچھا خاصا ایک دکان تھی، ان کا مسم تمار کے لیے کھجور بیچنے والے تھے، بہرحال ایک تجارت کرتے تھے. تو وہ ثروت مند تھے یا ایک اچھی زندگی ویسے گزار سکتے تھے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیونکہ دنیا اور آخرت کا معاملہ تھا ان کا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. تو تیسرا فقرہ کیا ہوا؟ واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا ہی نہیں سکتا. چوتھا فقرہ کیا ہے؟ بی بی تشریف لائیں. وہیں جب دربار میں پہنچی تو 80 مستورات اور بچے ہیں اس کاروان میں، اور بیوی گزر رہی ہیں. یزید شراب کے نشے میں اقتدار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، امام حسین السلام کا سر بھی سامنے. یعنی یہ کہ اس نے ہر طرح سے کوشش کر لی ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور بیویاں ان پر کسی طریقے سے کو اپنا اثر دکھا سکے. تو اس طرح سے لکھا ہے تاریخ میں کہ بیوی وہاں سے گزری اور اصل اس طرف دیکھا بھی نہیں، توجہ ہی نہیں کی. گویا جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کو نظر انداز کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں سمجھتے کسی. تو اس وقت یزید نے یہ کہا کہ یہ کون بیوی گزر رہی ہے؟ اس وقت بیوی نے فرمایا، چوتھا فقرہ میں کہہ رہا ہوں، انی استصغر قدرک، میں تیری قدر کو حقیر سمجھتی ہوں. انی استصغر قدرک، آئی بلیٹل یور ڈیسٹینی. اس کا ترجمہ یہ ہے. وہ امیر المومنین نے جو خطبہ متقین میں نہیں کہا، جو متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ، متقی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہوں میں خالق اتنا عظیم ہوتا ہے کہ باقی سب کچھ حقیر ہوتا ہے. آپ کی نگاہ میں اگر خالق عظیم ہے تو سب کچھ حقیر ہے، باقی ختم. اور یہ ایک مثال اس کی دی جاتی،
آپ رن وے پر ہیں، پلین میں تشریف فرمائے، فلائٹ اڑنے والی ہے، آپ کو ساری چیزیں بہت بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں، لیکن جب آپ اڑتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پرواز کرتے ہیں تو پھر ہر چیز چھوٹی ہوتے بالکل چھوٹی ہو ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرواز کرنے لگتے ہیں نا، دنیا کی یہاں پر زندگی میں یہاں فرش سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر چیز بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، جب عرش سے جڑتے ہیں تو فرش کی ہر چیز چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مل کے صلوات میں جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ پانچواں فکرہ، وہیں دربار میں پہنچی تو یزید ملعون نے یہ کیا ہوا تھا کہ پردہ لگایا ہوا تھا اور گھر کی اس کی مستورات وہاں تھی پردے پہ۔ اب یہ مستورات کے لیے قابل غور جملہ ہے جو بی بی نے حجاب کی عظمت کو بیان کی، اور مرد سارے سامنے موجود تھے اور اہل بیت علیہ السلام کو ان مردوں کے درمیان بٹھلا دیا گیا۔ اس وقت بی بی نے فرمایا کہ امن العدل یا ابن الطلقاء، کیا یہی انصاف ہے اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کہ تیرے گھر کی بیویاں وہ پردے میں ہوں اور آل رسول وہ بغیر حجاب کے سامنے ہوں۔ میں عرض کروں آپ سے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں رہ رہی ہیں، حجاب آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سے ہمراہی عطا کر دیتا ہے، ان کی ہمراہی عطا کر دیتا ہے۔ حجاب آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ہمراہی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 فکرے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، میں انشاءاللہ اس کو دہراتا ہوں، آپ انشاءاللہ ساتھ پڑھیں گے میرے۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان ما رأيت الا جمیلا کت قیدک وسع سعیک لا تمحو ذکر واللہ لا تمحو ذکرنا انی استصغر قدرک امن العدل ابن الطلقاء۔ یاد رہے گا انشاءاللہ آپ کو، یہ 5 چیزوں کو محور بنا لیں۔ بیوی کی جو صفات ہے نا، میں 9 صفات پیش کروں گا۔ خصائص الزینبیہ نام سے کتابیں لکھی گئی بیوی کی صفات پر، اس میں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی ہے وہی خدا محوری۔ اتنا کچھ ہو گیا، بیوی نے وہاں کا اللہم خذ بحقنا، اے پروردگار تو یزید سے ہمارا حق لے لے، تو لے۔ تو آپ امید جو ہے نا وہ خدا سے مان کے رکھیں، اس کی حجتوں سے مان کے رکھیں۔ شب 11 محرم یعنی شام غریبہ بھی نماز شب نہیں قضا کی، یہ کیسی خدا محوری ہے؟ آپ تصور فرمائیے گا، جس کی زندگی کا محور خدا ہونا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رہ جائے تو انشاءاللہ مجھے بھی دعا سے نواز دیجیے گا۔ جس کی زندگی کا محور خدا، اس کی زندگی میں کبھی بند گلی نہیں ہوتی، کبھی بند گلی ہوتی ہے۔ کیوں بند گلی ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی زندگی اس اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیں لذت کی بھی 2 قسمیں، لذت جسمی اور لذت معنوی۔ بولی سینا نے لکھا ہے کہ لذت جسمی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محدود ہے۔ آپ کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے، کتنا کھا لیں گے؟ لذت جسمی جو ہے نا وہ محدود ہے، 2 دفعہ کھا لیں گے، 4 دفعہ، لیکن اگر آپ 5 6 دفعہ 10 دفعہ کھانا کھائیں گے کہیں گے نہیں بھائی، لذت جسمی محدود ہے۔ اور لذت جسمی کے بعد اس میں آگے آفات بھی بہت ہیں، اگر ایکسٹرا کھا لیا تو پھر جسم کے لیے نقصان دہ۔ لذت معنوی میں ایسا نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ جو ذکر خدا سے سکون حاصل کرے، یعنی خدا کی یاد سے سکون حاصل کرے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے نا۔ تو یہ ہے خدا محوری۔ دوسری بیوی کی صفت آپ جانتے ہیں، میں نے تو خالی ترتیب دیا، ایک شجاعت ہے۔ قرآن میں مثال موجود ہے 2 مستورات کی، حضرت آسیہ بھی شجاع تھی، حضرت مریم بھی شجاع تھی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اس وقت بی بی فرمائیں ابن زیاد کے دربار میں الحمدللہ الذی فتحکم، حمد اس خدا کی کہ جس نے تمہیں ذلیل کر دیا، خود قیدی بن کے آئی گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ شجاعت، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں کرامت عطا کی، حمد اس خدا کی کہ جس نے ہمارے لیے آیت نازل کی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی
وہاں پہ بی آیت پڑھیں. اب یہ خدا محوری بھی ہے، شجاعت بھی ہے نا. وہاں پہ بی آیت پڑھیں. ایک آیت ہے جو بھائی نے شب عاشور پڑھی ہے، بہن نے دربار یزید میں پڑھی شام میں. امام حسین علیہ السلام نے بھی پڑھی یہی آیت، اور پھر بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یہی آیت پڑھی. لا تحسبن الذین کفروا، جو کافر ہیں یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے. تو جب ہم نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے تو ہم ان کے اعمال کو بھول چکے ہیں. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم تو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ گناہ تھوڑے اور کر لیں. یہ امام حسین علیہ السلام نے بھی شب عاشور پڑھی. ہم تو مہلت اس لیے دیتے ہیں تمہارے گناہ تھوڑے سے اور آ جائیں سامنے اور گناہ کر. دیکھیں اللہ اگر فرعون کو پہلے قتل پہ پکڑ لے تو پتہ کیسے چلے گا کہ فرعون کتنا پست ہے. اللہ کے یہاں، ہمارے یہاں پر ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ فوراً ٹھیک ہو جائے، جو غلط کرنے والے اس کو فوراً سزا مل جائے. اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم آج ہمارا اقتدار ہے کل نہیں ہے، ہم نظروں سے بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے یہاں معاملہ یہ نہیں. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اللہ کے لیے. تو اللہ کو جلدی، اللہ یہ جملہ کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے، اللہ کو جلدی نہیں ہوتی. واقعاً ایسا ہی ہے، واقعاً ایسا ہی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثلا صدام کو پہلے جرم میں پکڑ لیتا تو اسے کیا پتہ چلتا کہ صدام کیسا بڑا ظالم ہے. تو اسی لیے تو آخرت کا نظام رکھا ہے اللہ نے، ورنہ دنیا پہ نظام کیوں نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ اگر فرعون اور صدام یا ان جیسے لوگ مثلا اس نے 1000 قتل کیے ہوں تو آپ ایک قتل کی سزا دے سکتے ہیں، ایک دفعہ سزا ہے موت. اس لیے کہ یہاں کی لمیٹیشن ہے. 1000 قتل کی سزا کہاں ہے؟ اور یہ بات مثبت پہلو میں بھی ہے. اللہ کیا دے دے دنیا میں امیر المومن کو ایک ضربت کے صدقے میں کہ جس کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو ہونا چاہیے نا کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر کما حقہ اللہ عطا کرے علی کے نبی جانے والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلی صفت خدا محوری، دوسرا شجاعت، تیسرا عقیلہ ہونا ان کا. عقیلہ یعنی جس کی زندگی کا ایک ایک حرف اور ایک ایک عمل وہ عقل سے متصف ہے، بے عقلی نہیں ہے. جذبات میں آ کے انسان بے عقلی ضرور کرتا ہے، لیکن جو اتنے مصائب سے گزری ہوں اور میزان عقل پہ پوری اترے، وہ بھی بنی ہاشم کا جو میزان ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. چوتھی صفت ہے عالمہ غیر معلمہ ہونا. وہ عالمہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے. امام جواد علیہ السلام کی طرح 8 برس کے سن میں 1000 سوال کے جواب دیں. اہل بیت وہ عالم جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں. لہٰذا بی بی زینب زینت اہل بیت ہے، وہ عالمہ کی جسے کسی نے پڑھایا نہیں. یہ سند ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. پانچویں صفت ہے ولایت محوری. ان کی زندگی میں ولایت اللہ کی جانب سے جو حجت ہے نا وہ ہے محور. عالمہ غیر معلمہ ہے، لیکن امام زین العابدین سے سوال کریں کہ اس وقت جل کر مر جائیں یا باہر جائیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ مجھے آپ اطمینان سے بتائیے گا. یہاں فرض کیجیے اللہ نہ کرے کہیں پر بھی کوئی ناخوشگوار حادثہ ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، آپ کو کیا یہ علم نہیں ہے کہ جان بچانا واجب ہے؟ اگر ایک خاتون بغیر حجاب کے بھی ہیں تو ان کو جان بچانے کے لیے باہر چلے جانا واجب ہے. ایک مسئلہ کہ جو ایک چھوٹے بچے کو معلوم ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نہیں معلوم ہے. بی بی کو معلوم ہے، لیکن بی بی بتلانا چاہ رہی ہے کہ اب ولی خدا کون ہے. یہ ہے ولایت محوری. اور شمر جالس علی صدر، شمر امام حسین السلام کے سینے پر ہے. لیکن جب کہیں ارجعی الی الفسطاط، امام کہیں کہ خیموں میں چلی جاؤ، اب کیسی منزل آ جائے وہ چلی جائیں گی، کیونکہ ولایت محور. فرمائے اصبری یا اختہ، اے بہن صبر کرو. اب صبر کریں گے. اور اسی سے نکلتی ہے چھٹی کیفیت کے ان کا صابرہ ہونا. لیکن کربلا ہے ہی نامکمل بی بی زینب سلام اللہ کے ذکر کرتا. یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں. امام حسین اسلام کی رخصت ہو تو بی بی زینب ہے، امام حسین کی شہادت ہو بی بی زینب ہے، مولا عباس السلام کی رخصت ہو بی بی زینب ہے، حضرت علی اکبر السلام کی شہادت ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. فقط ایک موقع پہ بی بی نظر نہیں آئیں گی جب ان کے اپنے بچوں کی لاشیں آئیں گی. یہ ہے بی بی کا صابرہ ہونا. آپ اس کیفیت کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کا با عفاف اور با حیا ہونا اس شان کے ساتھ کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں کہیں حجاب کی عظمت پر کہ کیا یہ انصاف ہے کہ تیری مستورات وہاں ہوں
اور آل رسول باہر ہوں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے، 8ویں صفت بیوی کی جو میں یہاں پر لکھ کے لایا ہوں، وہ ہے ان کی فصاحت۔ دیکھیں بیوی کے چلنے کا انداز بی بی فاطمہ جیسا ہے، بولنے کا انداز مولا علی جیسا ہے۔ بیوی کا جشن ہے، اللہ صلی علی۔ تو ان کی فصاحت کہ جب وہاں کلام کریں تو رسول اللہ کا نابینا صحابی کہے کہ تمہیں علی کی آواز سن رہے ہیں، کہ تمہیں لہجہ حیدر کرار سن رہے ہیں۔ یہ ہے بیوی کے فصاحت و بلاغت۔ یہ 8ویں صفت، اور 9ویں صفت ہے ان کا تسلیم اور راضی و رضا الہی ہونا ہر کیفیت میں۔ یہ صفات بھی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ خدا محوری، شجاعت، عقل کے ساتھ زندگی گزارنا، عالمہ غیر معلمہ ہونا، ولایت محوری، صبر کرنا مصائب میں، عفاف اور حیا کو اپنے کمال پہ رکھنا، فصاحت کا ہونا، اور تسلیم و رضا کی منزل پر۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں 5 فقرے پیش کر دی اور 9 صفات بیوی کی پیش کر دی۔ اور میں اپنے آپ کو ذاتی طور پر ساری کائنات پر بیوی کا احسان ہے۔ میں عرض کروں کہ جب میں پہلی مرتبہ تقریباً مجھے جو یاد پڑتا ہے یا دوسری مرتبہ بیوی کے حرم گیا تھا، تو اس وقت یہ جو کچھ میں خدمت انجام دے سکا، ظاہر ہے کہ والدین کی تربیت ہے، اساتذہ اس میں ان کا سب حصہ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو تو ذاتی طور پر مدیون سمجھتا ہوں بیوی زینب سلام اللہ علیہ کا اس طرح سے کہ ایک ذہن میں خیال آیا تھا، آج سے بہت سالوں پہلے کی بات ہے، جب تھوڑا تھوڑا سا مجالس پڑھنا شروع کی تو میرے ذہن میں اللہ جانے کیا خیال آیا، اور وہ ایک خطیب کو ہم نے سنا تھا فارسی زبان کے، اس وجہ سے مجھے خیال آیا تھا کہ بیوی سے جا کے دعا مانگو کہ سخت ترین حالات میں بھی جو بیوی نے خطبہ دیا تھا تو اس کے صدقے میں دعا مانگو کہ بیوی آپ جیسی خطابت کسی کی ہے نہیں، تو یہاں سے بھیک مانگی جا سکتی ہے خطابت کی۔ تو جہاں میں بالکل حرم سے باہر آیا، میں نے کہا کیا کیا جا سکتا ہے، تو جہاں زائرین اپنے قدموں کو رکھ کے گزر رہے تھے وہاں میں اپنی زبان کو رکھ کے بہت دیر تک زائرین کے قدموں کی جگہ پر اپنی زبان کو مس کر کے بہت دیر تک دعا کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عطا کیا ایسا بیوی نے کہ بس ان کا کرم انشاءاللہ جاری و ساری رہے۔ تو یہ جو مدیوں، ایک مل کے صلوات بھیج دینا میں نے کر اللہ صلی علی